واؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ اندر سے حیوانیت ختم ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان کے اندر حیوانیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنی چیزیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ زمین سے ہے۔ تو جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کا تعلق زمین سے، مٹی سے، تو یہاں کی جو خصوصیت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، حیوانیت۔ اور جتنے انوارات ہوتے ہیں، تجلیات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے اترنے والے انوار ہوں، نور ہوں، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے، اور روح ہماری اوپر سے آئی ہے۔ تو اگر جتنی چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہم بچتے جائیں گے، لیکن بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حقوق ہیں ان سے غافل ہو جائیں، نہیں، حق ادا کرتے ہوئے جو اننیسیسری چیزیں ہیں، غیر ضروری، ان سے اگر بندہ بچتا ہے اور اوپر کی چیزیں استعمال کرتا ہے، ذکر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی پہچان ہے، ان میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کے اندر ملکوتیت آتی ہے، یعنی فرشتوں کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حیوانیت ہے، ایک ملکوتیت ہے۔ حیوانیت زمین کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور ملکوتیت آسمان کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ تو حیوانیت ختم ہوتی ہے اور روح کو قوت ملتی ہے، تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، سائنس ہیں، کہ آخرت کی فکر بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق و شوق بڑھتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچنے کے لیے خود ہی کوشش کرتا ہے اور راستے تلاش کرتا ہے، پوچھتا ہے علماء کرام سے، مشائخ سے، کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کیسے بچوں؟ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ رہی ہے، اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اگر وہ حیوانیت کو اپنے اندر سے ختم کرتا ہے۔ اور یہ حیوانیت کے ختم ہونے کا ذریعہ بھوکا رہنا ہے۔ بھوکے رہنے سے یہ چیز آتی ہے، لازماً آتی ہے۔ فرشتوں کی جو صفت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، جتنے کام ہم زمین پر کرتے ہیں ان سے فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ کے قریب ہونے میں اس چیز کو دخل ہے کہ فرشتوں کے اندر نہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے نہ پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو انسان جس قدر کھانے اور پینے سے دور رہے گا تو پھر فرشتوں والی صفات اس کے اندر آئیں گی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے مار دے، اتنا بھوکا رہے کہ فاقے کی وجہ سے موت آ جائے، اتنا بھوکا رہے کہ بیمار ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اکثر ایسے نہیں ہوتا، ہر انسان کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ زیادہ کھانے کے مریض ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ لوگ سنیں جو پوری تقریر کا گویا خلاصہ ہوگا، کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت کی ڈیفینیشن سمجھیں۔ ضرورت میں، خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خواہش کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، جب تک انسان زندہ ہے خواہش زندہ ہے۔ ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے کسی وجہ سے، آدھے منٹ کے اندر وہ دشواری ختم ہو گئی اور اس نے سانس لے لی آرام سے، تو ضرورت اس کی آدھے منٹ میں پوری ہو گئی۔ ایک انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، 10 منٹ کے اندر اس نے جتنے لقمے کھائے بھوک مٹ گئی، اور اس کو لگا کہ میری بھوک ختم ہو گئی ہے، مجھے مزید نہیں چاہیے، تو 10 منٹ میں ضرورت پوری ہو گئی۔ تو ضرورت کی لمٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اور خواہش جو ہے وہ بالکل ان لمیٹڈ چیز ہے۔ تو ضرورت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو پورا نہ کرنے پر یا صحت کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو، اس کو کہتے ہیں ضرورت۔ کہتے ہیں ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ، کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے نقصان پہنچائے گی۔ زیادہ موٹاپا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ دبلا ہونا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ کھا لینا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ پی لینا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ سونا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ کھیلنا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ فون استعمال کرنا نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کی زیادتی انسان کو نقصان دیتی ہے۔
اس کے پیش نظر اگر ہم کسی بھی مشین کو، کوئی بھی مشین ہے، اس کو اوور لوڈ اگر کر دیں گے، اگر وہ اوور لوڈ ہو جائے، اس کا وزن بڑھ جائے، تو کیا ہوتا؟ اس کے بریک ڈاؤن کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی مشین ہو۔ یہی حال انسان کے معدے کا ہے۔ کھانے کی ایک لمیٹڈ جو مقدار ہوتی ہے وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اگر وہ معدے کو زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دے، زیادہ کھلانا شروع کر دے، تو نقصان ہو جائے گا، اور اوور ایٹنگ جو ہے وہ انسان کو پریشان کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے روزے سے یہ چاہا گیا ہے، شریعت نے یہ چاہا ہے روزے سے کہ آپ یہ جو ایکسس والا معاملہ جا رہا ہے کھانے میں، اس کو ذرا کم کریں۔ اور شریعت نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ جو طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ تینوں وقت کھانا فرض ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ آپ رمضان میں صرف 2 وقت کھاتے ہیں، اور وہ بھی 12 گھنٹے کے گیپ کے ساتھ۔ ایوریج جو وقت ہوتا ہے پوری دنیا کے اعتبار سے 12 گھنٹے کا لگا لیں، 12 گھنٹے کے گیپ کے ساتھ، اور انسان کو اس میں صحت ہی ملتی ہے، بیمار نہیں ہوتا۔ ایک بھی نہیں ملے گا صحت مند بندہ کہ روزہ رکھ کے بیمار ہوا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی یہ چیز کہ جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھ کے کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہاں، روزہ اس کو نہ رکھنے کو کہا جاتا ہے جو بندہ پہلے سے بیمار ہو۔ پہلے سے اگر بیمار ہو، طاقت اس کے پاس نہ ہو، امیونٹی سسٹم اس کا اگر کمزور ہو، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ روزہ چند دنوں کے لیے نہ رکھیں، پھر آپ جب آپ کو صحت ہو جائے گی تو آپ روزہ رکھ لیں۔ تو بیمار آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے، اس میں روزے کا قصور نہیں ہے، اس کی بیماری کا قصور ہے۔ لیکن صحت مند آدمی کو روزہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا۔ صحت مند آدمی سے یہ کہنا کہ آپ روزہ نہ رکھو، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اسپتالوں میں اگر جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کم کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ نہیں ملیں گے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ ملیں گے۔ بلڈ پریشر کے مریض، زیادہ نمکین اور آئلی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ کھانے سے ہوتے ہیں، بلڈ پریشر والے مریض۔ معدے کا السر جو ہو جاتا ہے وہ مرچ، مسالے، اسپائسی کھانے سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی دل کی جتنی بیماریاں ہیں کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے، جتنی چکنائی کی چیزیں وہ دل کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ تو تمام کی تمام بیماریاں آپ دیکھیں زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کم کھانے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ بعض لوگ جو بیوقوف ہوتے ہیں، یعنی شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، جن کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں، وہ روزہ رکھو، ہمیں تو اتنا ملا ہوا ہے کہ ہم 3 نہیں 6 وقت کھا سکتے ہیں، تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ اس کا مطلب وہ بیچارہ عقل مند آدمی نہیں ہے، اس نے سمجھا نہیں روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ریسورسز میں کمی ہو رہی ہے، شارٹیج ہے، نعوذ باللہ، خزانے میں کمی ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہاں تو اتنا خزانہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت جس کو جتنا دینا ہے اتنا دیتے ہیں، تو اللہ کے ریسورسز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک روزے کے ذریعے کچھ چاہتے ہیں، میرے بندے میرے قریب ہو جائیں۔ زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی جو روحانیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ویک ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے روحانیت میں کہ وہ مجھ تک پہنچائے ان کو۔ اس لیے ان کی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے میں ذرا کھانا پینا کم کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا ہے۔